بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، میں ہوں سر احمد حسن اور ہم جو ہے وہ فزکس کا یونٹ نمبر 6 جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آج میجر سورسز آف انرجی ہے۔ ہم جو ہے یونٹ نمبر 6 میں جو ہے وہ ہم ورک اور انرجی کے متعلق جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا ٹاپک جو ہے وہ انرجی، آج کل جو ہے وہ انرجی کے متعلق جو ٹاپکس ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ کل ہم نے جو ہے وہ انٹر کنورژن آف انرجی جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح انرجی جو ہے وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہوتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو ہے وہ انرجی جو ہے اس کو ڈسٹرائے نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کریٹ کیا جا سکتا۔ ہم جو ہے انرجی کو نہ تو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں نہ کریٹ کر سکتے ہیں، انرجی کی فارم چینج کر سکتے ہیں، ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اور کس طرح جو ہے وہ کنورژن ہوتی ہے انرجی کی، یہ کل ہم نے جو ہے وہ اس کو تفصیل سے جو ہے وہ پڑھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یاد کر کے اس کو لکھ لیا ہوگا۔ اب جو ہے وہ آج ہمارا ٹاپک ہے میجر سورسز آف انرجی۔ ہم نے انرجی کے بارے میں پڑھا، انرجی کی جو ہے وہ ٹائپس کے بارے میں پڑھا، انرجی کی انٹر کنورژن کے بارے میں پڑھا، اور اب جو ہے وہ مین سورسز، میجر سورسز آف انرجی جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ ہے، ہم وہ پڑھیں گے جو ایسے جو ہے سورسز جن کو ہم ایک دفعہ یوز کر لیں تو پھر دوبارہ یوز نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسے سورسز ہیں انرجی کے جن کو ہم ایک دفعہ یوز کر لیں تو دوبارہ یوز نہیں کر سکتے۔ اس میں دو میجر ٹائپس ہیں، ایک ہے فوسل فیول اور دوسرا جو ہے وہ ہے نیوکلیئر فیولز۔ یہ دونوں ایسی ہیں جو نان رینیویبل سورسز ہیں، جن کو ہم دوبارہ ایک دفعہ یوز کرنے کے بعد دوبارہ یوز نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بہت ساری انرجی کی ایسی ٹائپس ہیں جن کو ہم جو ہے وہ بار بار یوز کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے ہم جو ہے وہ اس طرف آتے ہیں۔ جو مین سورس، میجر سورسز آف انرجی ہیں وہ 3 ہیں، سن، واٹر اور جو ہے وہ کیا ہے، ونڈ۔ یعنی سن، واٹر اور ونڈ جو ہے وہ ایسی ٹائپس، ایسی سورسز ہیں جو کہ ہم بار بار یوز کرتے ہیں، اور ان کی انرجی جو ہے، ان کی جو میجر ہمارے پاس جو سورسز ہیں انرجی کے، ٹھیک ہے، وہ سارے یہی ہیں۔ مین جو ہے، مین ہمارے پاس جو مین سورسز ہیں انرجی کے وہ جو ہیں وہ یہی ہیں، یعنی سن ہو گیا، واٹر ہو گیا اور ونڈ ہو گئی۔ ہم اس کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، اور اس سے بے پناہ انرجی جو ہے وہ ہم یوزفل انرجی جو ہے وہ ہم اس سے جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں، ہمیں ملتی ہے۔ ایکچولی جو انرجی ہے وہ ہم ڈائریکٹلی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی انرجی ہیں، چاہے وہ واٹر سے مل رہی ہے، چاہے وہ جو ہے ونڈ سے مل رہی ہے، ان سب کا سورس بھی جو ہے وہ سن ہی ہے، سورج ہے۔ سورج سے ہی ہم جو ہے وہ جتنی بھی انرجی ہیں وہ سارے جو ہیں وہ اس سے ہم لیتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ میجر سورس ہمارا جو ہے وہ سورج ہی ہے۔ بہرحال سب سے پہلے ہم آتے ہیں فوسل فیول۔ فوسل فیول کیا ہے؟ فوسل فیول ہمارے پاس ہے آئل، گیس اور کول۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ سورسز ہیں جو کہ جن کو ہم فوسل فیول کہتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ اپنی انڈسٹری، ہم اپنے ہاؤسز کو گرم کرنے کے لیے، وارم رکھنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، آئل کا، گیس کا، کول کا، ٹھیک ہے۔ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اس سے رن ہوتی ہے، ہماری انڈسٹری جو ہے اس سے رن ہوتی ہے، اور ہم جو ہے ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے، ٹرانسپورٹیشن، اس میں بھی زیادہ تر یہ چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں۔ آئل جو ہے ہم گاڑیوں میں یوز کرتے ہیں، گیس بھی گاڑیوں میں یوز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ریلوے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے ریلوے انجن بہت عرصے تک جو ہے وہ کول پہ چلتے رہے۔ پاکستان میں اب بھی جو ہے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ کول سے جو ہے وہ ریلوے انجن جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنی ٹرانسپورٹ میں، اپنے جو ہے وہ انڈسٹری کو چلانے کے لیے اور اپنے ہاؤسز کو جو ہے وہ گرم رکھنے کے لیے، خصوصاً سردیوں میں جو ہے وہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے یہ جو فوسل فیولز ہیں، یہ سارے کے سارے اصل میں ہوتے ہیں ہائیڈرو کاربنز۔
ہائیڈرو کاربنز کیا ہیں؟ ہائیڈرو کاربنز وہ ہیں جو ہائیڈروجن اور کاربن کے کمپاؤنڈ ہیں، دا کمپاؤنڈ آف ہائیڈروجن اینڈ کاربن، اور ہم جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ انرجی لیتے ہیں۔ ان کو ایک دفعہ یوز کرنے کے بعد یہ دوبارہ یوز نہیں ہوتے۔ آئل کو ایک دفعہ یوز کر لیا جائے دوبارہ یوز نہیں ہوتا، گیس کو دوبارہ یوز نہیں کیا جا سکتا، کوئلہ، یہ اس کو ہم جو ہے وہ دوبارہ یوز نہیں کر سکتے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری جو ہے وہ فوسل فیول جو ہیں کہلاتی ہیں۔ فوسل فیول اصل میں جو ہے وہ ہائیڈرو کاربنز ہیں۔ ہائیڈرو کاربن کے بارے میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ کمپاؤنڈ ہے ہائیڈروجن اور کاربن کے۔ اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جتنے بھی آئل ہے، گیس ہے، کول ہے، یہ ہوا میں آکسیجن کی موجودگی میں جو ہے وہ یہ برن کرتے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ ہم انرجی جو ہے وہ لیتے ہیں۔ کاربن جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس جو ہے کاربن اور آکسیجن پلس آکسیجن، یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کاربن ہے اور آکسیجن ہے۔ کاربن اور آکسیجن مل کے جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بناتی ہیں، CO2۔ ہم اس کو اگر سمبل میں لکھیں کاربن پلس آکسیجن، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ بناتی ہیں، اور ہیٹ انرجی جو ہے وہ بہت اس سے ہمیں جو ہے وہ ملتی ہے، ہیٹ انرجی۔ ہیٹ انرجی جو ہے وہ ہمیں اس سے گین ہوتی ہے۔ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن، کاربن کو اور آکسیجن کو ملاتے ہیں، ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ ملتی ہے، اور اس سے ہیٹ انرجی جو ہے وہ نکلتی ہے۔ اب ہائیڈرو کاربن جو ہیں، ہائیڈرو کاربنز جو ہے وہ ہائیڈرو کاربنز پلس کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ جو ہے اب کاربن، جب ہم کاربن کو آکسیجن کے ساتھ، کاربن جو ہے وہ آکسیجن کے ساتھ ملتی ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ دیتی ہے اور ہیٹ انرجی جو ہے وہ نکلتی ہے۔ اب اگر ہائیڈرو کاربن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ملایا جائے، آکسیجن کو ملایا جائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم آکسیجن کا، ہائیڈرو کاربنز کو جب آکسیجن کے ساتھ ہم اس کو کرتے ہیں تو ہمیں پھر دوبارہ جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ملتی ہے، CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ کا فارمولہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں پانی ملتا ہے، H2O، اور ہیٹ انرجی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس کے نتیجے میں ہمیں ملتی ہے۔ یعنی ہائیڈرو کاربنز، کاربن کو آکسیجن سے ملایا، کاربن ڈائی آکسائڈ بنی، ہیٹ انرجی نکلے گی۔ اگر ہم جو ہے ہائیڈرو کاربنز کو آکسیجن کے ساتھ ملائیں گے تو یہ جو ہے وہ ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ ملے گی، پانی ملے گا، اور جو ہے وہ ہیٹ انرجی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ گین ہوگی۔ فوسل فیول جو ہیں وہ اصل میں کیا ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سے جو ہے وہ نکلتے ہیں، آئل بھی، گیس بھی، کول بھی۔ یہ اصل میں ہزاروں لاکھوں سال سے جو ہے زمین میں جو چیزیں، یعنی ٹریز ہوگی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زمین کے اوپر ہوتی ہیں، پودے ہو گئے، اس کے علاوہ جو ہے جاندار جتنے، یہ جب جو ہے وہ زمین کی تبدیلیوں کی وجہ سے جب یہ زمین کے اندر آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ بہت جو ہے وہ بہت عرصے کے بعد یہ جو ہے وہ یہ فوسل فیول کی فارمیشن میں آ جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے ان کو دیز آر نون ایز نان رینیویبل فورسز، نان رینیویبل سورسز آف انرجی، یعنی ایسے سورسز ہیں جن کو ہم ایک دفعہ یوز کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ یوز نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا یوز ہو رہا ہے، بہت زیادہ آئل کا، گیس کا، کول کا،
اور یہ جو ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ہماری جو ضروریات ہیں، ہمارے سورسز جو ہیں وہ ان کو میٹ نہ کر پائیں، اور اگر ایک دفعہ جو ہے وہ خلا آ گیا، بیچ میں رکاوٹ آ گئی، ایگزاسٹ ہو گیا ایک دفعہ، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں آج ہم موجود ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ان کے جو ہے فوسل فیول وہ ناٹ بی ایبل ٹو میٹ اوور فیوچر انرجی نیڈ، ہماری جو فیوچر کی جو ہے جس طرح آبادی جو ہے انکریز ہو رہی ہے، ہمارے جو فوسل فیول ہیں وہ ہماری ضروریات پہ پورا نہ اتر سکیں، اور لیکن اس کے علاوہ جو ہے ان کے نقصانات بھی ہیں، یہ بہت سارے جو ہے پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ فوسل فیول ریلیز ہارمفل ویسٹیج پروڈکٹ، بہت سارے جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ آئل اور گیس اور انرجی جو ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ کوئلے کو جب ہم جلاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ کاربن مانو آکسائڈ جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے، اور کمرے میں بہت یعنی کہ سردیوں میں جو ہے کچھ علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمرے کو گرم کرنے کے لیے جو ہے وہ انگیٹھیوں میں کول جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، اور کول جو ہے وہ وہاں کی جو آکسیجن کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کاربن مانو آکسائڈ جو ہے وہ بناتی ہے، کاربن مانو آکسائڈ CO۔ یہ جو ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو وہاں کی ساری آکسیجن ایبزارب کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کمرے میں اس جگہ پہ جو ہے وہ آکسیجن نہیں ہوتی، اور پھر جو ہے وہاں پہ بہت ساری جو ہے وہ اس طرح کے ڈیتھ جو کے واقعات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کاربن مانو آکسائڈ جو ہے وہ انسانی جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہے، یہ انوائرمنٹ کو پلوٹ کرتی ہے، انوائرمنٹ جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جب انوائرمنٹ جو ہے انوائرمنٹ جب پلوٹ ہوتا ہے تو پھر اس سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے جو ہے وہ کچھ بیماریوں کے ہیڈیک پرابلم ہے، سچ ایز ہیڈیک، ٹینشن، نوائزیا، الرجک ریئیکشن، irritation of eyes, nose and throat, lung exposure of these harmful gases may cause asthma, lungs cancer, heart diseases and even damage to brain۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں جب ان کی کوانٹٹی جو ہے ایٹماسفیئر میں بہت زیادہ ہو جائے تو ہمیں بہت ساری بیماریاں، یا جو ڈپریشن ہے، جو ٹینشن ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں۔ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے، ہمارے جو سرفیس جو انوائرمنٹ ہے، جو سراؤنڈنگ انوائرمنٹ، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پلیوٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام بیماریاں جو ہیں وہ کریٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں لنگز کینسر ہے، ایستھما ہے، ٹینشن ہے، نوائزیا ہے، اس کے بعد الرجک پرابلم ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیڈیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری بیماریاں، برین ڈیمیج ہے، اس کے علاوہ نروس سسٹم اور دوسرے جو آرگن ہیں باڈی کے، ان پہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ان کے لیے ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہم نے جو ہے وہ فوسل فیول جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اسے ہم اپنی انڈسٹری کو چلاتے ہیں، ٹرانسپورٹ چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ فوسل فیول کو جو ہے وہ ہم ہائیڈرو کاربنز کہتے ہیں۔ ہائیڈرو کاربنز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کاربن اور ہائیڈروجن کے کمپاؤنڈ ہیں، جہاں پہ یہ ان کے فائدے ہیں وہاں پہ دوسرا نقصان بھی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہماری ہے، جو دوسری ٹائپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیوکلیئر انرجی، نان رینیویبل سورسز۔ اس میں جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے نیوکلیئر انرجی۔ نیوکلیئر انرجی ہے، اور اس میں جو ہے وہ نیوکلیئر انرجی جو ہے، جیسے نام سے ظاہر ہے، نیوکلیئر انرجی جو ہے وہ پاور پلانٹ جو ہے وہ رن کرتی ہے،
ٹھیک ہے. نیوکلیئر انرجی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نیوکلیئر پلانٹ میں یوز کرتے ہیں. نیوکلیئر پلانٹ میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ فیژن ری ایکشن، دو ایسے جو ہے اٹامک ری ایکشن ہیں جو کہ ہوتے ہیں، ایک فیژن ہوتا ہے، ایک فیژن ہوتا ہے. یہ دونوں جو ہیں یہ ہمارے جو ہے وہ جو اٹامک پاور پلانٹ ہوتے ہیں وہاں پہ یوز ہوتا ہے. نیوکلیئر انرجی جو ہے وہ اصل میں ایسے ایلیمنٹ جن کا اٹامک نمبر جو ہے وہ 82 سے مور دین 82 ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ ہر وقت ان سے ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے وہ نکلتی رہتی ہے. وہ عام انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اگر یہاں پہ کوئی نیوکلیئر ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ جو ہے وہ رکھا جائے تو اس سے ارد گرد یہ جہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ اس سے جو ہے سفر کریں گے. ان میں جو ہے وہ کینسر، اسکن کینسر خصوصاً جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ڈیورنگ فیژن ری ایکشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہیوی ایلیمنٹ جو ہے، ہیوی ایٹم جو ہے، ایسے ایٹم جن کا اٹامک نمبر 82 سے زائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ توڑا جاتا ہے. جب ہم توڑتے ہیں تو اس سے بے پناہ انرجی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. اور پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں، لیکن انرجی کے ساتھ. نیوکلیئر پاور پلانٹ گیو اے لاٹ آف نیوکلیئر ریڈیشن اینڈ واسٹ اماؤنٹ آف ہیٹ. یعنی ایک تو ریڈیشن بہت زیادہ دیتی ہے اور دوسری جو ہے وہ ہیٹ کی جو ہے مقدار بہت زیادہ دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں، شاید آپ کو معلوم ہو کہ جتنے بھی نیوکلیئر پلانٹ ہوتے ہیں یہ سارے سمندروں کے قریب یا دریاؤں کے قریب ہوتے ہیں. ان کو ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے پانی جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، کیونکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ میں جو ہے وہ اماؤنٹ آف جو ریڈیشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ اس میں یوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے ریڈیشن کی وجہ سے ہیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے، اور اس ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ پارٹ آف ہیٹ از یوز ٹو رن. مین جو ہے وہ پاور پلانٹ میں نیوکلیئر انرجی جو ہے وہ پاور پلانٹ میں پروڈیوس ہوتی ہے. اور پاور پلانٹ میں جو ہے جو انرجی ہمیں جو نیوکلیئر انرجی ہمیں اویل ہوتی ہے وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ یوز ہوتی ہے عام طور پہ بجلی کریٹ کرنے کے لیے، الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے لیے. اس سے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی جو سورسز ہیں زیادہ تر جو سولر انرجی کے علاوہ بجلی پروڈیوس کرنے کے، وہ سارے کے سارے جنریٹر ہیں. اور جنریٹر ہی ہے اس کو چلانے کے مختلف طریقے ہیں. یعنی بعض جگہ جو ہے وہ تھرمل انرجی سے چلاتے ہیں، نیوکلیئر انرجی سے جو ہے وہ پروپلر چلتا ہے، اس کی شافٹ موو کرتی ہے، شافٹ جو ہے وہ رن کرتا ہے، ڈرائیو کرتا ہے اس کو جنریٹر کو، جس سے الیکٹریسٹی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. اس لیے آج کل جو پاور پلانٹ میں سب سے زیادہ جو نیوکلیئر انرجی کا یوز ہے وہ الیکٹریسٹی کی پروڈکشن ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اٹامک ویپن بھی جو ہے وہ اس سے بنائے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ سارا کچھ ہے. لیکن بہرحال یہ ہماری جو ہے وہ جو ہے وہ انرجی ہے، جو ہے سورسز آف انرجی ہیں دونوں، جن کو ہم ایک دفعہ یوز کر لیں تو دوبارہ یوز نہیں کر سکتے. یہ نان رینیویبل جو ہے سورسز آف انرجی ہیں. تو بچوں آج کا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہ آپ نے ان دونوں کو جو ہے وہ اچھی طرح یاد کرنا ہے. فوسل فیول کو، فوسل فیول کے 2-3 پوائنٹ بنتے ہیں. ایک فوسل فیول، واٹ آر دا فوسل فیول، ٹھیک ہے، اس کے ایلیمنٹ کون کون سے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ فارمیشن ہے، یعنی اس کی ایکویشن، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے اس کی جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اس کے جو ہے وہ نقصانات ہم نے جو ہے وہ ہارمفل اسپیکٹ جو ہیں وہ جو ہے وہ بھی ہیں، وہ آپ نے علیحدہ یاد کرنے ہیں. اس کا جو ہے مین ٹاپک علیحدہ کرنا ہے. اس کے علاوہ اس کا جو ہے وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ ہے نیوکلیئر انرجی. نیوکلیئر انرجی جو ہے وہ پاور پلانٹ میں ہوتی ہے. پاور پلانٹ میں جو ہے وہ فیژن ری ایکشن جو ہے اس کے ذریعے ہم ہیوی ایلیمنٹ کو توڑتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس سے بے پناہ میں جو ہے وہ انرجی جو ہے اویل ہوتی ہے، بے پناہ ہیٹ جو ہے وہ ملتی ہے. اور پاور پلانٹ یعنی نیوکلیئر انرجی سے ہم زیادہ تر جو ہے وہ بجلی پروڈیوس کرنے کا کام کرتے ہیں. بچوں یہ آپ نے یاد کر لینا ہے نیوکلیئر فیولز پورا.
اور جو ہے وہ جو اس کا فوسل فیول کا جو ہے وہ پوائنٹ ہیں، کچھ پوائنٹ میں کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے سارے کا سارا لرن کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو لکھ لینا ہے۔ بچوں جب تک آپ لکھو گے نہیں اس وقت تک سمجھو کہ آپ کے یاد کرنا اور نہ یاد کرنا ایک برابر ہے۔ جب آپ یاد کر لیتے ہو اور اس کو پھر رائٹ کرتے ہو تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ آپ چاہے مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد بھی جب آپ اس کو پریپیئر کرو گے تو آپ کو صرف 1-2 منٹ کے اندر دیکھنا ہوگا، پھر آپ کو سارا جو ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو بہرحال لکھا ضرور کریں۔ ڈیلی کا ٹاپک آپ کو دیکھا کہ میں ڈائری نہیں دیتا ہوں، جو ڈیلی کا ٹاپک ہوتا ہے وہی ڈائری ہوتی ہے، وہی آپ نے یاد کر کے اس کو ہر صورت لکھنا ہوتا ہے۔ تو پلیز یہ کام ضرور کیا کریں۔ اوکے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔